چلیں آج ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اکثر ہماری مسکراہٹوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ ایک ایسا زہر جسے ہم حسد کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ یہ ہماری روحانی اور دنیاوی زندگی پر کیسے اثر کرتا ہے، دل کی شفایابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اندازہ لگائیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر ایک شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، حسد کرنے والے کے شر سے۔ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ یہ احساس کتنا سنگین اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہ احساس ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کیا ہوگا۔ سوچ کر دیکھیں، جب کسی دوست کو ترقی ملتی ہے تو ہم مسکرا کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، اسے کیوں، مجھے کیوں نہیں؟ بس یہی وہ آگ ہے جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ تو آخر یہ حسد ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف یہ چاہنا نہیں ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور خطرناک ہے۔ حسد وہ زہریلی خواہش ہے کہ دوسرے سے وہ نعمت چھن جائے، بھلے ہی وہ ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اور حسد کی سب سے چالاک بات پتہ کیا ہے؟ یہ کبھی سیدھے سیدھے سامنے نہیں آتا، یہ چھپتا ہے ہماری روزمرہ کی باتوں میں، ہمارے کاموں میں۔ یہ الگ الگ چہرے لے کر سامنے آتا ہے، کبھی فکر کے روپ میں، کبھی نیکی کے لباس میں، یا کبھی نصیحت بن کر۔ لیکن ان سارے پردوں کے پیچھے اصل جذبہ ایک ہی ہوتا ہے، کسی اور کی کامیابی پر بے چینی اور تکلیف کا احساس۔ جب کوئی اس زہر کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے نا، تو وہ اصل میں ایک آگ جلا رہا ہوتا ہے، اور یہ آگ دوسروں کو جلانے سے پہلے خود اسی شخص کو بھسم کر دیتی ہے، اس کے اعمال کو، اس کی صحت کو، اور اللہ سے اس کے تعلق کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا ہی خوبصورت مثال دی ہے۔ فرمایا، حسد سے بچو۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حسد ہماری نیکیوں کو بالکل اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، کچھ نہیں بچتا۔ اور اس کا نقصان صرف روحانی نہیں ہے، یہ ہمارے جسم پر اثر کرتا ہے، ہماری دنیا پر اور ہمارے رشتوں پر بھی۔ یہ منفی سوچ ہماری اپنی زندگی سے برکت کو بھی دور کر دیتی ہے۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی دوسرے کی کامیابی کا مطلب ہماری ناکامی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا حصہ، ہر ایک کا رزق پہلے لکھ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر اس کی خواہش کرنا ہمیشہ ہی غلط ہے؟ نہیں، اسلام یہاں ایک بہت ہی اہم فرق بتاتا ہے۔ ایک طرف ہے حسد جو حرام ہے، اور دوسری طرف ہے غبطہ یعنی رشک جس کی اجازت ہے۔ فرق کیا ہے؟ حسد کہتا ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے، جبکہ رشک کہتا ہے یا اللہ ایسی ہی نعمت مجھے بھی عطا کر۔ ایک تباہی ہے، دوسرا ترقی کا راستہ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مثبت خواہش کی تعریف بھی کی ہے، لیکن صرف دو معاملوں میں: جب کوئی اللہ کے دیے ہوئے مال کو نیکی میں خرچ کرے، یا اللہ کی دی ہوئی حکمت کو دوسروں تک پہنچائے۔ ایسی چیزوں کی خواہش قابل تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر دل میں یہ بیماری آ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ الحمدللہ اسلام نے ہمیں اس کا پورا علاج بھی بتایا ہے۔ یہ ایک 5 قدموں پر مشتمل بڑا عملی طریقہ ہے جو ہمیں حسد کی منفی کیفیت سے نکال کر روحانی پاکیزگی اور خود کو بہتر بنانے کے سفر پر لے جاتا ہے۔ اور اس علاج کا سب سے طاقتور حصہ شاید یہ دعا والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ سبحان اللہ! مطلب آپ حسد کو دعا میں بدل رہے ہیں اور بدلے میں اپنے لیے بھی وہی نعمت مانگ رہے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسد کے خلاف یہ جو جدوجہد ہے نا، یہ صرف ایک برے جذبے سے لڑائی نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارے ایمان کا، اللہ کے فیصلے پر ہمارے اطمینان کا ٹیسٹ ہے۔ تو ایک سوال خود سے پوچھنے والا ہے، جب ہم دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی کون سی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں؟ جیسے ہی ہم اس پر سوچیں گے، ہمارا فوکس حسد سے شکر کی طرف آ جائے گا۔ اور اس پوری گفتگو کا نچوڑ قرآن کی اس ایک آیت میں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے اور اپنی کوشش پر توجہ دینی ہے، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔